گاؤں میں ایک بڑا ہی سست آدمی رہتا تھا. وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا. اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ بغیر کوئی محنت کیے, کوئی ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ہی اس کا پیٹ بھرتا رہے, اس کی زندگی گزرتی رہے. ایسے ہی ایک صبح وہ گاؤں میں گھوم پھر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا, کس کے گھر جاؤں, کیا کروں کہ مفت میں ہی کچھ کھانے کو مل جائے. آہستہ آہستہ اس کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اچانک اسے خیال آیا کہ گاؤں سے کچھ دور ایک پھلوں کا باغ ہے, وہاں سے ضرور کچھ کھانے کو مل جائے گا. چلو وہاں چلتا ہوں. باغ میں پہنچ کر وہ ابھی درخت پر چڑھ کر پھل توڑنے ہی لگا تھا کہ باغ کے چوکیدار نے اسے دیکھ لیا. پکڑ جانے کی ڈر کی وجہ سے وہ تیز تیز بھاگنے لگا. چھپنے کے لیے وہ ایک گھنے جنگل میں گھس گیا. جنگل میں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک بوڑھے بھیڑیے کو دیکھا جس کی پچھلے دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی. وہ آدمی حیرت سے سوچنے لگا کہ یہ بوڑھا بھیڑیا ابھی تک زندہ کیسے ہے, بھوک سے مر کیوں نہیں گیا, کیونکہ دو ٹانگوں کے ساتھ شکار کرنا تو دور کی بات, یہ تو چل بھی نہیں سکتا, اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا. جنگل میں تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے, خطرناک جانور ہے جو ایک منٹ میں اس کو چیر پھاڑ دے گا. لیکن یہ تو آرام سے ادھر ادھر رینگ رہا ہے. ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ دور سے اسے ایک شیر آتا دکھائی دیا. وہ آدمی جلدی ایک درخت پر چڑھ گیا. میں دیکھتا ہوں کہ یہ بھیڑیا کیسے اپنی جان بچاتا ہے. اب بھیڑیا چونک کے بھاگ نہیں سکتا, اس لیے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا. شیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا. شیر جب بھیڑیا کے بالکل قریب آیا تو دیکھا کہ شیر کے منہ میں گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا ہے جو اس نے بھیڑیا کے پاس رکھ دیا اور واپس مڑ گیا. وہ آدمی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. ایک شیر بھیڑیا کو کھانے کی بجائے اسے کھانا کھلا رہا ہے. وہ خدا کی قدرت پر آشش کر اٹھا. بے اختیار اس کی دل نے کہا خدا بڑا رحیم ہے, وہ اپنی مخلوق کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا, وہ سب کا خیال رکھتا ہے. اسے یقین ہو گیا کہ خدا نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوتا ہے. اس لیے خدا نے میرے لیے میری مدد کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سوچا ہوگا, کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوگا. جس طرح اس نے بیچارے بھیڑیے کی مدد کرنے کے لیے خدا نے شیر کو بھیجا, اس طرح میری مدد کرنے کا بھی خدا نے ضرور کوئی نہ کوئی پلان بنایا ہوگا. خوشی خوشی وہ جنگل سے باہر نکلا اور ایک اونچی پہاڑ پر چڑھ گیا اور خدائی مدد کا انتظار کرنے لگا. وہ کئی گھنٹوں تک انتظار کرتا رہا. صبح سے شام ہو گئی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا. وہ پھر بھی صبر سے انتظار کرتا رہا. پورا دن گزر گیا. وہ بھوکا پیاسا انتظار کرتا رہا. اسے امید تھی کہ خدا کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا. اب اسے وہاں بیٹھتے بیٹھتے 2 دن ہو چکے تھے. بھوک پیاس سے اس کا برا حال تھا. آخر وہ اٹھا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑا کہ کہیں سے کچھ کھانے کو ڈھونڈے. راستے میں سے ایک بوڑھا آدمی جو بڑا عقل مند دکھائی دیتا تھا کہ خدا نے اس بھیڑیے پر رحم کایا, اس کی تو مدد کی, لیکن خدا کو میرے خیال کیوں نہیں آیا, اس نے میری مدد کے لیے کسی کو کیوں نہیں بھیجا. بوڑھے آدمی نے پہلے تو اسے کچھ کھانے کو دیا اور پھر کہا یہ سچ ہے کہ خدا اپنی ہر مخلوق کا خیال رکھتا ہے, وہ سب کی مدد کرتا ہے. اس نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ضرور بنایا ہوتا ہے. تم بھی اس کے پلان میں شامل ہو, لیکن تم خدا کے اشارے کو سمجھ نہیں پائے. خدا چاہتا ہے وہ تم کو اشارہ دے رہا ہے کہ تم شیر کی طرح بنو, نہ کہ بھیڑیے کی طرح. دوسروں کو کھانا کھلانے والا بنو, دوسروں کی مدد کرنے والا بنو. زندگی میں ہم بعض دفعہ خدا کے اشاروں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے اور ان کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں. خدا نے ہمیں ہمت دی ہوتی ہے, طاقت دی ہوتی ہے, صلاحیت دی ہوتی ہے. خدا ہر روز ہمیں ایک نئی زندگی دیتا ہے, نئی امید دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں. اس نے ہمیں کسی مقصد کی پرپس کے لیے بنایا ہے. وہ ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. اگر وہ ہم سے مایوس ہو چکا ہو, اگر وہ چاہے تو ہم کل کا سورج بھی نہ دیکھ سکے, لیکن وہ ہر روز ہمیں پھر سے جگاتا ہے نئی زندگی جینے کے لیے, کیونکہ اس کے پاس ہمارے لیے ایک پلان ہے. وہ ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ ہم مایوس اور ناکامیوں میں اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ اس اشارے کو سمجھ نہیں پاتے, دکھی اور اداس رہتے ہیں. جو نہیں ملا اسے یاد کرتے ہیں اور جو ملنے والا ہے وہ بھی نہیں دیکھ پاتے. اس کی اشارے کو ہم تب ہی سمجھ پائیں گے جب ہم پازیٹیو سوچیں گے, اپنی سوچ کو مثبت بنائیں گے, اچھی کوئی امید رکھیں گے, ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنے کی عادت بنائیں گے, ہر چیز میں اچھائی تلاش کریں گے, اچھی امید رکھیں گے, اچھے گمان رکھیں گے, تو بند دروازہ بھی ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جائے گا. اگر ہم اچھی توقع رکھنے کی عادت بنائیں گے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ہر حال میں پازیٹیو رہیں, تو قدرت کی اشارے ہمیں سمجھ آنے لگیں گے. دوستو, اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں,
اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔